اور ابھی آپ کو بتائیں کہ رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر عمران شاہ نے تحریک انصاف چھوڑ دی اور اس کے بعد وہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو سنواتے ہیں. بیشنگ اور بیشنگ مڈ سلنگنگ میں بلیو نہیں کرتا. میں میسج کو پیغام کو آگے لاسٹ میری پریس کانفرنس میں کیا کس کا نام مجھ پہ کس کا دباؤ تھا کہ میں نے اے این ایف کے جنرل کا نام لیا. اے این ایف والے نے مجھ سے بولا میرا نام لے ڈاکٹر صاحب. اور حالات ہی ایسے ہیں ہمارے شہر میں, لوگ سوئسائڈ کر رہے ہیں, بچے نہ صرف شراب بلکہ یہ ایڈکشن ہو رہی ہے ہیروئن کی اور پتہ نہیں کوکین اور یہ سب کچھ چیزوں کی, کیا کہتے ہیں کرسٹل میتھ. کیا میں کوئی کسی کو خوش کرنا چاہ رہا تھا؟ نو. میں اپنے ضمیر کے لیے گیا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں اپنی ضمیر کے لیے کھڑا ہوتا تھا اسمبلی فلور پہ. مجھ میں ہے وہ طاقت کہ میں بھلے کوئی بھی منسٹر کھڑا ہو ٹریجری برانچز میں, ان کو میں بتاتا تھا, فیکٹس اور فگرز پہ بات کرتا تھا, ذاتیات پہ نہیں جاتا تھا ان کی. دیکھیں میرے پاس پرسنلی کوئی میسج نہیں آیا ہے جلاؤ گھراؤ کرو جاؤ نکلو پروٹیسٹ کا میسج آیا. میں کیوں جھوٹ بولوں؟ مگر یہ نہیں مجھے کسی نے کنوے نہیں کیا کہ جاؤ جلاؤ اور یہ کرو. یہ تو سب آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے جس طرح میں اپنے بھائی کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ رائٹ ناؤ. اتنا مجھے پتا ہے کہ ابھی فی الحال right now I am stepping away from politics. I am going back to my civilian life جہاں پہ میں واقعی میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. اور جس طرح میرے والد صاحب نے کیا ہے, جس طرح میرے بھائی کرتے ہیں اور ہماری فیملی کرتی ہے, میری والدہ کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا بلائنڈ کرکٹ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا. لیڈیز وومن کرکٹ ٹیم کو وہ سپورٹ کرتی ہیں. آپ آدھے سے زیادہ تو میرے پیشنٹس بیٹھے ہوئے جس طرح میں. تو خیر بہرحال وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کی پاک ایران سرحد پر ملاقات, ایرانی علاقے میں ترکیب میں شرکت. بلاول بھٹو اور دیگر وزراء بھی موجود. پشین مند سرحدی مارکیٹ کا افتتاح کر دیا. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اس طرح کے 6 مزید بازار بنائے جائیں گے. اس نظام سے پورے علاقے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی. 100 میگا واٹ کے ترسیلاتی نظام کا بھی افتتاح کر رہے ہیں. گوادر کے شہریوں کو بجلی ملے گی. پاکستان اور ایران کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا. پشین مند مارکیٹ کا افتتاح کیا. اس طرح کی مزید مارکیٹس 6 مزید بنائی جائیں. نظام سے پورے اس خطے میں خوشحالی اور ترقی کا نئے سفر کا آغاز ہوگا. ہم نے 100 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح کیا ہے جس سے کہ گوادر کے شہری مستفید ہوں. 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے. صدر عارف الوی کہتے ہیں صرف مذمت نہیں کارروائی بھی کی جائے. کارروائی کا مطلب یہ نہیں کہ مار پیٹ ہو, اس سے خراب روایت پڑے گی. بولے میں پاک فوج کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں اگر احتجاج کریں تو قانون کے دائرے میں رہ کر کریں. 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. ابھی تک عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کی کھل کے مذمت نہیں کی. یہ ان سے پوچھیے گا, کرنا چاہیے ان کو. کرنا چاہیے نا. ایک بڑا لیڈر ہے پاکستان کا, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے کچھ بھی ہو جائے تم پرامن رہنا. ISI کا دفتر ہے, جیسے شہداء کی یادگار ہے, ان چیزوں کو نقصان پہنچانا جو ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. جنہوں نے یہ کیا اس کو سزا دے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو جائے, اس سے عام طور پر اکثریت مطمئن ہو جاتی ہے. فوج میری ہے, اس کے ساتھ ہوں. جمہوری قوتیں میری ہیں, میرے ملک کی قوتیں ہیں. کسی کے خلاف ہونے کا تک ہی نہیں بنتا. میرے زبان کے اندر بار بار یہ آتا ہے کہ اگر پروٹیسٹ کرو تو قانون کے دائرے میں رہو. مذاکرات کے اندر بھی میں وہ آدمی ہوں جو سب کو مشورہ دیتا تھا کہ یار جو ڈیٹ مل رہی ہے پکڑ لو, جو آپس میں ڈیٹ طے کر رہے ہیں, سیاستدان پکڑ لیں اس ڈیٹ. عمران خان کی 9 مئی کو فوجی تنصیبات اور سرکاری املاک جلانے کی مذمت. پریس کانفرنس میں کہا کون وہ انسان ہوگا جو کور کمانڈر ہاؤس جلانے کی مذمت نہیں کرے گا. میری ساری زندگی پر امن جد و جہد میں گزری, کبھی پرتشدد احتجاج کی بات نہیں کی. عمران خان کا 9 مئی کے واقعات کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ. کہا کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے کی CCTV فوٹیج سامنے لائی جائے. پہلے تو کون نئی مذمت کر رہا جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا ہے؟ مجھے کوئی انسان بتا دیں پاکستان میں جو نہیں کر رہا. یعنی وہ پرانی عمارت کو جلانا کبھی عمران خان نے 27 سال میں کہا ہے
کہ جناب جلاؤ گھراؤ کرو. ہمیشہ پرامن احتجاج کا ہے قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے. یہ میرا 27 سال کا ہے. CCTV کیمرہ لگے ہوں گے, پتہ تو چلے وہ کون سی شکلیں تھی جنہوں نے جلایا. بہت ضروری ہے انویسٹیگیشن کی. زمان پارک سے فرار کی کوشش کرنے والے 8 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے. نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کہا گرفتار دہشت گرد کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث ہیں. ان دہشت گردوں کی شناخت پہلے ہی کی جا چکی تھی. SP سول لائنز حسن بھٹی کہتے ہیں کچھ دیگر افراد فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. پولیس کو دیکھ کر واپس زمان پارک کے اندر چلے جاتے ہیں. ہم نے 8 مشتبہ لوگوں کو حراست میں لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مان پارک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. یہ پل کے ذریعے نہر کے دوسری سائڈ پہ گئے تھے اور وہاں سے ہم نے ان کو کسٹڈی میں لیا ہے. آپ کے سامنے پیش بھی کیا ہے. ابھی ہم ان کو لے کر جا رہے ہیں. یہ اسی شبے میں پکڑے گئے ہیں, لیکن کوئی بھی چیز جو ہے وہ مکمل انٹیروگیشن کے بعد ہی کہی جا سکتی ہے. اور وہ سارے فیکٹس انشاءاللہ تعالی پہلے بھی میڈیا کے سامنے لائے ہیں ہمارے سینئر کمانڈ, اور ان کے والے سے بھی آپ کے سامنے لائیں گے. اور بھی لوگ وقتاً فوقتاً کوشش کرتے ہیں پولیس کو دیکھ کر وہ پھر واپس زمان پارک کی طرف چلے جاتے ہیں. صدقہ اطلاعات ہیں کہ 30 سے 40 لوگ جو یہ ساری کارروائیوں میں ملوث تھے وہ زمان پارک کے ارد گرد موجود ہیں. تو زمان پارک میں 250 افغان شہری عمران خان کی حفاظت کر رہے تھے. اب بھی کچھ لوگ ارد گرد کے گھروں میں موجود ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے PTI کو قلم قرار دینے کے لیے ہمارے پاس ثبوت ہیں, لیکن پابندی کا فیصلہ کابینہ کو کرنا ہے. یہ گاڑی چڑھانی چاہتا تھا تو اس نے اپنی پارٹی پہ چڑھا دی. یہ ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کا ٹولہ ہے. یہ لوگ براہ راست اس کے ساتھ اٹیچ. یہ پہلے سے ان کی رہتی تھی. زمان پارک میں یہ جو جعلی پرستر لگا کے بیٹھا تھا نا, باقاعدہ ڈسٹرکٹ وائز ڈویژن وائز لوگوں کو بلایا, ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ تیار کیا گیا اور ان کو ٹارگیٹس دیے گئے. اپنے گرفتار ہونے کو ریڈ لائن قرار دیا. لاہور میں اس کور جتھے کو جس کی تعداد تقریباً 250-300 ہے, اس کی حفاظت کے لیے بھی وہی لوگ معمور تھے. ان میں 90% افغانی ہیں, لوئر دیر کے, میران شاہ کے, اس علاقے کے لوگ ہیں. کچھ ان میں سے بھاگ گئے ہیں, کچھ ابھی بھی ارد گرد کے گھروں میں 15-20 کر کے انہوں نے بٹھایا ہوا ہے. ایویڈنس تو موجود ہے. کیبنٹ نیشنل سیکورٹی کمیٹی وہ فیصلہ کریں گی. ویڈیوز موجود ہیں جس میں ایسے لوگ بھی اس دن جتھے میں شامل تھے. انویسٹیگیشن اور ویریفیکیشن کے بعد ایکشن ہوگا اور ہونا چاہیے. 9 مئی کے واقعات پر پاک فوج کے شہداء کی فیملیز کا اظہار افسوس. کہا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. شہداء کے لواحقین ایک دوسرے سے مل کر رو رہے ہیں کہ ہم نے کس کے لیے بچوں کو قربان کیا. جو قومیں اپنے محسنوں کو بھولتی ہیں ان کا اللہ ہی حافظ ہے. قومی یادگاروں پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر پاکستانی خون کے آنسو رو رہا ہے, اور جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کا تو وہ ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے. وہ ایک دوسرے سے مل مل کے رو رہے ہیں کہ ہم نے کس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے. جس نے بھی کی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمارے بچے تو اس قدر قربانیاں دے دے کے اس ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بچے ایسے بھی شرپسند ہیں جو ہمارے قومی اثاثوں کا یہ حشر نشر کر دیتے ہیں. جو قومیں اپنے محسنوں کو بھولتی ہیں اور ان کی یادگاروں کا یہ حال کرتی ہیں, ان کا اللہ حافظ ہے. ہم تو پہلے ہی بہت زخم خوردہ ہے, ہمیں مزید نہ ستائیں. یہ جس وقت اس پہ حملہ ہوا تو واقعی دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ انہوں نے کتنی جرأت کی ہماری اس خوبصورت یادگار کو جلانے کی. آج یہ جو حالت دیکھی ہے جس کے لیے ہمارے بچوں نے جان دی ہے اور اس ملک کو سنبھالتے ہوئے چلے گئے ہیں, تو یہ جو ہمارے بندے انہوں نے یہ کیا ہے, مجھے آج اس سے بھی اور زیادہ دکھ ہوا ہے. اور حیدرآباد میں مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں. راول ہاؤس, ٹنڈو جام سمیت مختلف علاقوں سے نکالی گئی ریلیاں لطیف آباد میں جمع ہوئیں, پھر پریس کلب پہنچیں. سوسائٹی کے نمائندے اور تاجر برادری میں ریلیوں میں شریک. پاک فوج کے حق میں اظہار یکجہتی کے طور پر ہم نے یہ ریلی نکال رہی ہے. ہماری پاک فوج ہے تو پاکستان ہے. پاک فوج ہماری شیر اگے اور ریڈ لائن ہے. پاک فوج ہے تو ہمارا پاکستان ہے. وہ جو کارگل میں بہادری سے لڑا, جس کا حوصلہ دشمن نہ توڑ سکا, پاکستان میں شرپسندوں نے اس کا مجسمہ تک توڑ دیا. بھارتی فوج نے بھی کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کا اعتراف کیا تھا. بھارتی افسر MPS باجوہ کہتے ہیں وہ جوان بڑی بہادری سے لڑا. جب اسے نشان حیدر ملا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے
اس کو سول پورٹرز کو بول کے میں نے باقیوں کو تو ان کی باڈیز عزت کے ساتھ دبا دی. اس آفیسر کی باڈی کو میں نے بولا کہ نیچے لاؤ. نیچے جب باڈی لائے تو میں نے اس کی جیب وغیرہ ساری اس کے نکالے, ان کے جتنے بھی لیٹرز تھے ان سے میرے کو پتا چلا کہ اس کا نام کیپٹن کرنال شیر خان ہے. لڑکوں سے پوچھا کہ کیسے, انہوں نے بولا کہ سر اس نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی, بڑی بہادری سے لڑا. وہ میرے کو بھی پتا تھا کہ جو میں بار بار میں بول رہا تھا کہ اس کو مارو اس کو مارو. آپ نے بات کی, میں نے بولا کہ یہ جو بہادر ہے اس نے بڑی بہادری سے لڑا, چاہے کچھ بھی ہو ہمارا دشمن ہے. میں ایک چٹ اس کے جیب میں ڈالنے لگا ہوں, اس کی سائٹیشن لکھ کے کہ کیپٹن کرنال شیر خان آف 12 NLI has fought very brave and he must be given his due recognition. میرے کو بہت خوشی ہوئی جب میرے کو پتا چلا کہ اس کو نشان حیدر جو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ دیا گیا, اور اس کے فادر نے آرمی کو تھینکس کیا. خان صاحب کہا تھا ریڈ لائن کراس نہ کریں, لیکن آپ ریڈ لائن پر ریڈ لائن کراس کرتے رہے. سابق سینیٹر فیصل وافدہ نے ٹویٹ میں لکھا, پنجاب سے خیبر پختونخوا اور کراچی سے پھر اسلام آباد تک نہ رکنے والا مرحلہ اب تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کہا تھا خان صاحب آستین کے سانپوں کو پہچانے, اب لگ رہا ہے دیر ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی خواہش پی ڈی ایم کی ہے. نواز شریف 4 سال سے بیرون ملک بیٹھے ہیں. لندن سے خواہشات ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی پروگرام آف دی ریکارڈ انتخابات کرانے کی نیت ہی نہ ہو تو پھر کیسے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. فاروق حبیب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ پہلے ہی کہتے ہیں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. پی ڈی ایم اس ٹائم اپنی پراکسی وار لڑ رہی ہے. پی ڈی ایم خود اس قابل نہیں ہے. اگر مجھے یہ بتائیں سعودی عرب کی, ایران کی اور یمن کی صلح ہو سکتی ہے تو پاکستان کے اندر صلح نہیں ہو سکتی. ہم نے کب کوشش نہیں کی, ہم نے تو کہا انتخابات پہ بھی بات کر دیں, لیکن جب آپ کا موڈ ہی نہ ہو, آپ کے اکتوبر میں بھی نہیں ہونے الیکشن, تو پھر آپ کے اوپر یقین کیسے کر لیا جائے. سب میں بات ہوئی قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور اکانومی کی بہتری کے لیے. سیٹ کریں, نیشنل ڈیبیٹ سیٹ کریں. اسلام آباد لے چلیں گے, مولانا فضل الرحمان گفتگو کر رہے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کل تک جو خط لہرا رہا تھا کہ مجھے امریکہ نے اقتدار سے اتارا ہے, آج اس کے لابیسٹ وہاں پر جو ان سے تنخواہ وصول کرتے ہیں وہ بھی یہودی ہیں, اور وہاں کی پارلیمنٹ کی اتنی بڑی تعداد جو آج اس کے حق میں خط لکھ رہی ہے, جو پاکستان کے معاملات میں براہ راست مداخلت کر رہی ہے, اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا ایجنٹ ہے اور کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک خاص منصوبے کے تحت ریاست کو تباہ کرنے کا ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے. عمران خان کو اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستان کی سیاست میں انجیکٹ کیا گیا ہے. اور اس کے مظاہر گزشتہ 9 مئی کو اور 10 مئی کو ملک کے طول و عرض میں آپ نے دیکھے کس طرح اداروں پر حملے کیے گئے اور بلوائیوں نے GHQ, لاہور کور کمانڈر کا گھر ہو, قلعہ بالا حصار ہو, چکدرا کا فوجی قلعہ ہو, اس کے اندر مسجد کے اندر قرآن کریم کے نسخے جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے جلائے, چوک پر لکھے گئے, کلمہ طیبہ پر ڈنڈے برسائے گئے, کس سے بدلہ لینا چاہتے تھے؟ سوال یہ ہے
کہ جس عمران خان کو امریکی اور یہودی لابی تحفظ دینے کے لیے پگھل رہی ہے، اسی مجرم کو ہماری عدالتیں کیوں تحفظ فراہم کر رہی ہیں؟ ان کے دہشت گردوں کو ہماری عدالتوں سے کیوں سہولت کاری مہیا کی جا رہی ہے؟ بیک وقت تمام مقدمات میں ضمانت، فلاں تاریخ پر فلاں تاریخ تک اگر کوئی نیا مقدمہ درج ہوا تب بھی گرفتاری نہیں ہو سکے گی. یعنی ہماری عدالت سے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اگر اس دوران میں وہ کسی کو قتل بھی کرے گا اور اس کے خلاف 302 کا مقدمہ بھی ہوگا تب بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا. فوجداری کیسز میں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا. یہاں تک معاملہ چلا گیا ہے اور اس کے اوپر پی ڈی ایم نے جو احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے کے بعد بھی اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری عدالتیں براہ راست قوم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اعلان جنگ کر رہی ہیں. کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی مجرم کو یا اس کے جرم کو عدالتوں سے رعایتیں ملی ہوں یا اس کو تحفظ دیا گیا ہو؟ ان فیصلوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لیے، اپنے لاڈلے کے لیے ہماری عدالتیں اپنے ملک کے آئین سے بھی کھلواڑ کر رہی ہیں، اپنے ملک کے قانون سے بھی کھلواڑ کر رہی ہیں اور اس کو رعایت دینے کے لیے نہ کوئی آئین کا احترام ہے نہ کسی قانون کا احترام ہے. پہلے سپریم کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس دھڑا دھڑ سے ان کو ضمانتیں مہیا کی گئی، جس طرح ان کو رہا کیا جا رہا ہے، جس طرح مجرموں کے حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں، شاید اس کی ماضی میں کبھی کوئی ایسی مثال ملتی ہو کہ آج تک ریمانڈ کے دوران کسی کو ضمانت ملی ہے. کیا کسی مجرم کو باقاعدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا کسی جج کے مرسڈیز گاڑی میں ان کو لایا گیا ہے؟ وی آئی پی گیٹ سے ان کو لایا گیا آج تک کسی ملزم اور مجرم کو؟ یہ ساری چیزیں ہماری عدالت کے معزز چہرے کو داغدار کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت پاکستانی سیاست میں ایک غیر ضروری عنصر کو اس حد تک تحفظ دیا جا رہا ہے جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ہمارا ایک ادارہ یا ان کے کچھ ججز وہ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں. جب ریاست کو کمزور ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے تو پھر پاکستان کا ایک ایک بچہ ریاست کی تحفظ کے لیے میدان میں آئے گا. پھر ان کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ عدالت محترم ہے، عدالت کی توہین ہو رہی ہے. آپ ریاست کی توہین کریں، آپ پاکستان کے عوام کی توہین کریں، آپ پاکستان کے پارلیمنٹ کی توہین کریں، آپ پاکستان کے حکومت کی توہین کریں ایک مجرم کے لیے، اس کے گھناؤنے جرم کے لیے، اور ہم اس پر خاموش رہیں. اس طرح کی ضمانتیں اور اس طرح کا ریلیف
یہ تو بادی نظر میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ اس طرح کے بلبوں کو اور ریاستی اداروں اور قومی املاک کو تباہ کرنے کا جواز اب خود فراہم کر رہے ہیں. عدالتیں یہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں, ان کی یہ ڈیوٹی رہ گئی ہے. اب ہم ان کے اس کردار پر بحث کریں گے, چوراہوں پہ کھڑے ہو کر بحث کریں گے. اور پھر یہ باتیں بھی سامنے آئیں گی. ابھی ہم نام کسی کا نہیں لے رہے. دیکھیے یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ کون سا جج کس لابی سے براہ راست وابستہ ہے, کون سا جج مجرم کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے. آج ہم ابھی ان کے نام نہیں لینا چاہتے. ARY گلوبل نے دبئی میں ایک اور کامیابی حاصل کر لی. ARY سپیڈ ریمٹ اور سوشل اسلامی بینک بنگلہ دیش کے ساتھ کام کرنے سے UAE سے بنگلہ دیش رقم بھیجنا آسان ہو گیا. دبئی سے دیکھتے ہیں رضیہ رکن الدین کی رپورٹ. ARY سپیڈ ریمٹ اور سوشل اسلامی بینک لمیٹڈ بنگلہ دیش کے بیچ اتفاقی رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں UAE سے بنگلہ دیش ریمیٹنسز بڑھائیں گے. ARY گروپ چیئرمین حاجی محمد اقبال, SIBL کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO ظفر عالم اور SIBL کی ٹیم موجود تھی. ARY کی B گلوبل بزنس انہانسمنٹ ایکو سسٹم کے لیے یہ ایک اور سنگ میل ہے. ظفر عالم نے بتایا کہ ایک ایپ کے ذریعے UAE سے بنگلہ دیش ریمیٹنسز بھیجنا آسان ہوگا. We have introduced an e-account based on our SIBL Now apps. By these apps, they can open account without help of any people and they can transact with the account. انہوں نے ARY سپیڈ ریمٹ کی تعریف بھی کی. We are very happy. We are working to build up relationship with SPT Remit, Money Transfer, ARY Group. I'd like to thank Mr. Iqbal, chairman of the group. بنگلہ دیش کو ریمیٹنسز بھیجنے میں UAE تیسرا بڑا ملک ہے. کیمرامین باسط احمد کے ساتھ رضیہ رکن الدین, ARY نیوز, دبئی. تو کراچی تبت سینٹر کے قریب عمارت میں آگ لگ گئی ہے. فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی. بتائیے سلمان. دیکھیں امیجن روڈ پر انفا پلازا ہے جس کی 7ویں منزل پر یہ گودام میں آگ لگی ہے. کلر اور کیمیکل کا یہ گودام ہے. 6 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں اور آگ کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. آگ مزید دفاتر میں پھیل گئی ہے. 7ویں منزل سے 8ویں منزل تک اس کے شعلے اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں. پولیس کہتی ہے کہ عمارت سے لوگوں کو باہر نکال کر ریسکیو کا کام کیا جا رہا ہے. فائر بریگیڈ بھی اسنارکل کی مدد سے آگ بجھانے میں مصروف ہے. شکریہ آپ کا سلمان. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.